بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایک وقت تھا کہ جب طلاق کا ذکر بھی معیوب سمجھا جاتا تھا اور لوگ اسے چھپانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ سماجی رویے بدل گئے ہیں اور اب یہ لفظ نہ صرف عام طور پر بولا جاتا ہے بلکہ طلاق کی شرح میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ 5 سال میں طلاق کی شرح میں 35% تک اضافہ ہوا ہے. ایک طرف طلاق یافتہ خواتین کی شرح میں اضافہ رہا ہے تو دوسری جانب چھوٹی عمر میں ہی بچوں کی شادیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس کے خلاف ایوان میں بل پاس کیا گیا تو اس پر اعتراض ہو رہا ہے. یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے جن مہمان گرامی کو دعوت دی ہے، اس میں ہمارے مہمان گرامی جو کہ معروف کالم نگار، تجزیہ کار، ریسرچ اسکالر اسد مفتی صاحب ہیں. ویڈیو لنک پر ہمیں ایمسٹرڈیم ہالینڈ سے جوائن کر رہے ہیں اور کے ساتھ ہی ہماری دوسری مہمان گرامی ہمیں کراچی سے ویڈیو لنک پر جوائن کر رہی ہیں. معروف ریڈیو پاکستان کراچی کی اناؤنسر، تجزیہ کار، سوشل ایکٹیوسٹ محترمہ شبانہ شیخ صاحبہ. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے مشکور ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز میں اسد مفتی صاحب سے ہی پہلے کروں گا. اسد مفتی صاحب، ہمارے معاشرے میں ایک طرف طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے تو دوسری جانب چھوٹی عمر کی شادی میں اضافہ ہو رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے اسد مفتی صاحب؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا جی کہ یہ آپ شادی بیاہ کا مسئلہ بھی لے کے آ رہے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے طلاق سے بچنے کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ شادی نہ کی جائے. اچھا جی. آپ یقیناً طلاق سے بچ جائیں گے. اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو طلاق سے یقیناً بچ جائیں گے. لیکن میں اگر اس کو بات کو آگے بڑھاؤں کہ واقعی آپ شادی بھی کریں گے اور طلاق بھی نہیں دیں گے تو اس کے لیے کافی ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ لو میرج کر رہے ہیں. طلاق سے پہلے میں میرج کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے بنیادی طور پہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے. یا تو آپ لو میرج کر رہے ہیں یا آپ فکس میرج کر رہے ہیں جو کہ خاندان کے اس میں ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں دونوں صورتوں میں یہ حق جو ہے شادی کرنے والوں کو دیا جائے. وہ اس لیے کہ اگر یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت جو ہے امپورٹنٹ ہے، تو جب تو آپ ان کو دیجئے جن کا یہ مسئلہ ہے تاکہ وہ اپنا مسئلہ خود ہی نپیٹ سکیں. اور اگر یہ بہت معمولی بات ہے کہ طلاق بھی ہو جائے یا کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر بھی جو ہے آپ ان کو دیں، کیونکہ یہ معمولی بات ہے. وہ پھر دوبارہ اٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے یا پھر دوبارہ شادی کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں دونوں صورتوں میں یہ لڑکے اور لڑکی کا حق ہے. اور تیسری جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچپن سے ہی لڑکی کو خاص طور پہ کہا جاتا ہے، اس کے کانوں میں اڈیلا جاتا ہے کہ کسی اجنبی سے مت ملو، کسی اجنبی سے کوئی چیز نہ لو، کسی اجنبی کے ساتھ جاؤ نہ، کسی اجنبی کے ساتھ بات نہ کرو. یہ بچپن سے جب وہ 5-6 سال ہوتی ہے تو اس سے شروع ہو جاتا ہے اسکول تک، اور پھر کالج تک پہنچتے پہنچتے 20-25 سال تک وہ ایک پختہ بات ہو جاتی ہے. اس کے بعد اچانک 20-25 سال کے بعد وہی ماں باپ اسے کہتے ہیں کہ آج ایک اجنبی آئے گا، وہ تمہیں لے جائے گا اور وہ تمہارا خامد ہوگا، تم اس کی بیوی، وہ شوہر ہوگا اور تم اس کی منکوہا اور تم جو ہے مسز بن جاؤ گی اور وہ تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے. یعنی کیسے ممکن ہے؟ آپ شروع میں اس کی تربیت کر رہے ہیں اجنبی سے دور، اجنبی سے دور، بعد میں ایک اجنبی کو اس کا ہاتھ دے دیتے ہیں. تو یہ بنیادی وجہ ہے لوگوں میں، بچوں میں یہ ڈبل مائنڈڈ ہونے کی. اس کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے طلاق کی بہت سی وجوہات ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس وجہ ہے یا 10% یا 50%، بہت سی وجوہات ہیں. مطلب تعلیم کی کمی، اچھا اس میں جو ہے بے جوڑ شادی، پھر اس کے بعد خامدوں کے پاس جو ہے وقت کی کمی، پھر جاب کا پرابلم،
پھر اس کے بعد جیسا کہ ہمارے ہاں ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا صدر ہوتا ہے، یہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جہاں شادی ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں خاص طور پہ یہ ہے کہ چچا، ماموں، تایا، پھوپھا، ان سب کے بچوں کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے. یہ بن جاتا ہے ایسے جیسے گھر کی مرغی. یہ بھی بعد میں پرابلم کریٹ کرتی ہے. پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی کمی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ تعلیم اور کسی کے پاس کم تعلیم یا نا تعلیم ہونا، یہ سب باتیں مل کے جب وہ سسرال جاتی ہے تو سسرال کے اپنے پرابلم ہوتے ہیں. ساس اپنی بیٹی کے لیے تو کوئی اور بناتی ہے پروگرام، اور اپنی بہو کے لیے کوئی اور پروگرام بناتی ہے. تو یہ سب مل کے شادی کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں طلاق میں جو ہے منتقلی بن جاتی ہے. اور جو میں یہ شبانہ شیخ صاحب جیسے کہ ساری چیزوں کا اصل مفتی صاحب نے ایک بڑی ہی مختصر سی گفتگو میں ساری چیزیں جو ہے وہ بتا دی ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ساری یہ وجوہات پہلے بھی تھی اور آج تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھ گئی ہیں. لیکن پہلے طلاق کی جو شرح تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی ان ساری وجوہات کے باوجود. آج وہ طلاق کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اگر اس میں کہیں شعور بڑا ہے، اس کی آگاہی زیادہ ہوئی ہے، یا خاتون اعتماد بڑھ گیا ہے زیادہ اور اب وہ طلاق کو کوئی ایسی چیز نہیں سمجھتی اور وہ فوری طور پہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. اسی لیے 70% خواتین جو ہیں وہ اب طلاق کا مطالبہ کرنا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ پہلے یہ شرح نہیں تھی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا معاشرہ تبدیل ہوا، روایات بدلی، خاتون کیوں اب طلاق جو ہے وہ 70% مانگنا شروع ہوئی، جبکہ یہی وجوہات تو پہلے بھی تھی؟ بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس اہم ٹاپک پہ لیا ہے جس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور یہ بہت اہم اور ضروری ٹاپک ہے. اور شادی جو ہے وہ ایک مقدس فریضہ ہے. اور جو بھی باتیں ابھی اسد مفتی صاحب نے کی تو یہ دیکھیے کہ یہ سارے مسائل پہلے بھی تھے اور وہی مسائل آج بھی موجود ہیں. روایات ہماری وہی ہیں، روایات ہماری بالکل بھی تبدیل نہیں ہوئی ہیں. اور اس سلسلے میں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ طلاق کی شرح میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، سب سے پہلے ایک چیز تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا، اس میں جو ہے جو خواتین سب سے پہلے جو ہماری مائیں تھیں وہ ہم لوگوں کی تربیت کرتی تھیں، وقت کے اوپر ہر چیز میسر ہوتی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ ارلی مارننگ ایک خاتون صبح اٹھا کرتی تھی، اور ہم نے بھی اپنی والدہ سے جو سیکھا وہ یہی سیکھا کہ ایک خاتون ارلی مارننگ صبح اٹھے گی اور اس کے بعد اس نے سارے گھر کے کام کرنے، بریک فاسٹ ٹائم پر مل رہا ہے، مرد آفس جا رہا ہے تو اس کی ہر چیز پوری ہو رہی ہے. آج کی خواتین میں یہ چیز نہیں ہے. اس سے بہت سی خواتین اختلاف بھی کریں گی، لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے. اکثر گھروں میں دیکھتی ہوں، اور میں نے ابھی پچھلے دنوں ہی بلکہ پچھلے مہینے کی بات ہے کہ 4 ایسی خواتین تھیں جو میرے پاس یہ مسئلہ لے کر آئی تھیں، اور وہ بالکل آپ یقین کریں کہ انہوں نے طلاق کے پیپر وغیرہ سب تیار کروا لی اور مجھ سے کہنے لگی کہ شبانہ ہم جو ہیں بس اب نہیں رہ سکتے اور ہم طلاق لے رہے ہیں. تو میں نے ان کو کچھ لمحہ سوچنے کے لیے دیا. میں نے کہا کچھ سوچے. وہ جو بولتی گئی میں سنتی گئی، ان کی تمام جتنی بھی پرابلمز تھیں وہ میں نے سب سنی. اور سننے کے بعد ایک چیز تو یہ لازمی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف میں انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو میاں بیوی کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ڈرائنگ روم ہو یا بیڈ روم، اس حوالے سے اسد مفتی صاحب نے اشارہ کیا نا کہ ہمارے معاشرتی جو روایات ہیں یا مذہبی روایات ہیں اس میں شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جب انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے تو پھر شادی کے بعد انڈرسٹینڈنگ بننے میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بن جائے تو پھر طلاق ہی ہوگی نا. نہیں، یہ خود دیکھیے میں چھوٹی سی عرض کر دوں شبانہ کے لیے کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، جیسے آپ نے اماں کا ذکر کیا کہ وہ اٹھتی تھی صبح اور یہ کرتی تھی اور وہ ناشتہ تیار کرتی تھی، بچوں کا خیال رکھتی، لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی وقت شادی کے نام پہ لڑکیاں شرما جایا کرتی تھی. آج وہی لڑکی اداس ہو جاتی ہے، شادی کا نام لیں اس کے سامنے تو وہ اداس ہو جاتی ہے.
یہ جو گیپ ہے اس گیپ کے بارے میں نہ تو کبھی والدین نے غور کیا ہے نہ آپ کی سوسائٹی نے غور کیا ہے, اور ویسے ہی جو ہے ان کو سہولتیں مل رہی ہیں جو پوری دنیا میں ہیں بچوں کو, وہ بچے وہ دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا تنہا محسوس کر رہے ہیں. تو یہ سب باتیں آپ دیکھیں صرف اتنا کافی نہیں. اصل مفتی صاحب یہ لڑکا اور لڑکی اداس کیوں ہو جاتے ہیں آج کل شادی کا نام سن کے؟ کیوں؟ شادی کے نام پہلے لڑکیاں شرماتی تھی, ہاں, اور لڑکا پھولے بھی سناتا تھا. جی, اب اداسی کی یہ وجہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے پلے باندھ دیا جائے گا, ٹھیک ہے, یہ گائے کس کے گھر جائے گی, تو اداسی تو ہوگی. میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ ایک آدھ, جیسا میں نے ابھی اجنبی کی بات کی ہے, آپ نے ساری عمر مجھے اجنبی سے دور رہنے کی کہا کہ یہ زور دیا ہے, بتایا ہے, واقعات سنائے ہیں, غلط کام بتائیں, لیکن آخر پہ ایک دن میرا ہاتھ تھما دیتے ہیں ایک اجنبی کو, میں اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں اور کہتے ہیں کہ نہیں تم نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے. تو یہ اداسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا, یہ تو شکر کریں. شبانہ شیخ صاحبہ, کیا یہ شعور آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ یہ خاتون کو ایک تو شعور آ گیا, لڑکی کو, لڑکے کو بھی آ گیا, لڑکی کو بھی آ گیا کہ اصل میں شادی ہے کیا, اس لیے وہ خوشی اور وہ شرما دور ہو گئی اور اب اس اداسی اس کی جگہ لے رہی ہے. دوسرا, عدم برداشت بھی ہو گیا ہوا ہے کہ وہ پہلے برداشت تھی کہ برا ہے, اچھی ہے, بری ہے, نہیں یار گزارا کرنا ہے, اب آ گئی ہے اسے ڈالتے ہیں, وہ اپنے میں ڈال رہی ہمیں. اب عدم برداشت کی وجہ سے اور شعور کی زیادتی کی وجہ سے کہ اسے سب کچھ پتا ہے, اور یہ کہ طلاق کوئی بری چیز نہیں ہے, اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اگر آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو بھئی آرام سے جدا ہو جائیں گے, تو طلاق اس لیے رکھی گئی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں مذہب کی روح سے بھی کہ یہ ہے آپ بہت جلدی الگ ہو جائیں, جتنا آپ طلاق کے لیے دیر کریں گی مسائل دونوں کے لیے بڑھتے جائیں گے, اور اس میں کوئی مسلط نہیں ہے, کسی قسم کی تیسرے آدمی کی کوشش کا دخل نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے طلاق لیجیے اور ختم, اور ایز سون ایز پاسبل. میں آپ کو تاریخ سے واقعات بتا سکتا ہوں کہ ایک عورت حضور کے پاس گئی کے ساتھ میں جو ہے اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, وہ میری پسند کی شادی نہیں تھی, تو انہوں نے صاف پوچھا کہ تم طلاق لینا چاہتی ہو, تو اس نے کہا ہاں, تو آپ نے کہا کہ تم لے سکتی ہو. ایسے ہی ایک اور خاتون گئی, اس نے کہا کہ صاحب میرے باپ نے دولت کے لالچ میں مجھے جو ہے کسی بوڑھے سے شادی مجھے کرنے پر مجبور کر دیا جو مجھے پسند نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں تمہارا خاوند پسند نہیں ہے تو تم اسے چھوڑ سکتی ہو, تو تم چھوڑنا چاہتی ہو, تو اس نے کہا کہ نہیں میں معاف کر دیتی ہوں اپنے باپ کو, تو میں اسی کے ساتھ رہتی ہوں, لیکن یہ بات میری برداشت سے باہر ہے. انہوں نے کہا ہاں اگر چھوڑنا چاہتی ہو تو چھوڑ. ایسے ہی اسلام میں اس کی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ چار آدمی بیٹھتے ہیں, وہ اس کی طرف سے بیٹھ کے بات کر لیجیے. نہیں, اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیجیے. اچھا شبانہ شیخ صاحبہ, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ شعور کا آنا اور عدم برداشت کا آنا ایک لحاظ سے اچھی بات ہے, اور اب طلاق کو کوئی برا بھی نہیں سمجھا جاتا, کیا آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ جی شبانہ صاحبہ. دیکھیں, طلاق کو اگر برا نہیں سمجھا جاتا تو یہ ایک ہمارے لیے سوچنے کا اور لمحہ فکریہ ہے. طلاق کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور شیطان کا پسندیدہ جو عمل ہے وہ یہی ہے. نہیں, میرا چھوٹا سا یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیوں نہیں برا کیوں سمجھا جاتا؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا سر مفتی صاحب. دیکھیے, شیطان کا پسندیدہ عمل ہے کہ وہ دو میاں بیوی کے درمیان وہ اپنے چینوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کے آج تم کیا کر کے آئے ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کر آئے, تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. جبکہ اللہ جو ہے وہ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ دو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے, دونوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے. بتائیے, میں آپ کو حضور کے بارے میں بتا رہا ہوں اور آپ مجھے کہانیاں سنا رہے ہیں. حضور کی سبھی بیویاں تقریباً طلاق یافتہ تھی, تو کیا ان میں شیطان آ گیا تھا کہ بھئی آپ طلاق دے دیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ آپ کہانیاں شیطان کو بیچ میں نہ لائیں. آپ انسانی جو ہماری جو ہے اس کے حصول کے لیے جو ہم کرتے ہیں, ان کے تعلقات ہیں, ان پہ بحث کیجئے, اپنے معاشرے کی بات کیجئے, ان کے مسائل اور ان کے وسائل بتائیے, لوگوں کی عادتیں بتائیے, معاشرہ کیسے چینج ہو رہا ہے یہ بتائیے. آپ شیطان کو بیچ میں لا رہی ہیں. شیطان, میں کیسے جا کے شیطان سے پوچھوں؟ یا پھر اگلا پروگرام آپ میرا شیطان سے کروائیے تو میں اس سے بات کروں گا کہ تم کیوں لوگوں کی طلاقیں کرواتے ہو. یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟
چلے اسد مفتی صاحب مان لیا شیطان پہلے لڑائی کراتا ہے پھر اس کے بعد طلاق کراتا ہے، لیکن ہمیں بھی سینس دی ہوئی ہے، ہمیں بھی قرآن ملا ہے، ہمیں بھی احادیث بتاتی ہیں جیسے کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے، شیطان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اگر شیطان لڑا رہا ہے تو ہم نے لڑنا تو نہیں نا، اور اگر وہ طلاق کا ہمیں سوچ دے رہا ہے تو ہم نے طلاق تو نہیں نہ دینی شیطان کے کہنے پہ، ہم نے اپنا دیکھنا ہے۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں اپنے رویوں کو، اپنے مزاج کو، اپنی فیلنگ کو، اپنے شعور کو دیکھنا پڑے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہی کہوں گی کہ ہمارے ہاں عدم برداشت ختم ہو گیا۔ عدم برداشت آپ دیکھیں کہاں پر ہے، صبر تحمل کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ جب ایک خاتون کے اندر چاہے وہ بیوی ہو، کسی کی بھی بیوی، اگر ہماری اپنی بیٹیاں کسی کے گھر میں شادی ہو کر جائیں گی تو، یا ہمارے گھر میں کسی کی بیٹی آتی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو بھی، وہی بچی ہمارے گھر میں آتی ہے اور ہماری بچی بھی کسی کے گھر میں جاتی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ والدین کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس بچی کو تھوڑا سا ٹائم دیں۔ اب آتے ساتھ ہی اس کو سمجھے کہ وہ بہت ہی بڑی کوئی بردبار قسم کی عورت کو ہم گھر پر لے آئے ہیں اور پورا گھر ہم اس کے حوالے کر دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہماری اپنی بیٹی ہے ایسے دوسرے کی بھی بیٹی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز جو ہے، اختلافات کا جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے نئے گھر کے اندر، کیونکہ پورا ماحول اس کا چینج ہوتا ہے۔ تو وہاں پر یہ نہیں کہ ساری قربانی جو ہے وہ لڑکی ہی دیتی ہے، وہ جس گھر میں بیاہ کے جاتی ہے وہاں کے گھر والے بھی اس کو تھوڑی سپیس دیتے ہیں، اس کا ہسبینڈ اس کو سپیس دیتا ہے، اس کی ساس سسر اس کو سپیس دیتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ لڑکی وہاں پہ کچھ دنوں میں ایڈجسٹ ہوتی ہے، اس کو پیار محبت والا ماحول ملتا ہے۔ پھر دوسری بات، آج کل کے لوگوں میں شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے جیسا؟ طلاق کی شرح اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ہمیں شعور آ گیا، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے رویوں کو نہیں بدل رہے، معاشرہ بدل گیا، رویوں کو نہیں بدل رہے ہیں، ہمیں برابری جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ وہ جیسے محترمہ کہہ رہی تھی اور آپ نے بھی کہا کہ پہلے مائیں جو تھیں صبح اٹھتی تھیں، سارا کام کرتی تھی، اور مرد جو تھے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نماز پڑھ کے تو لیٹے رہتے تھے، لیکن اب جو ہے یہ شعور آ گیا کہ اگر وہ بیوی وہ کام کرتی ہے خاوند بھی اس کا ہاتھ بٹائے۔ تو یہ جہاں یہ اس وجہ سے جب رویے نہیں بدل رہے ہیں شعور کے ساتھ تو پھر طلاقیں ہوں گی کہ یہ چونکہ شعور بڑھ گیا، شعور کے ساتھ میڈیا جو ہے بہت کھل گیا ہے، اس کے بعد اور بے شمار چیزیں آ گئی ہیں سوسائٹی میں جس کی وجہ سے عورت یا لڑکی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی کہ اس پہ ظلم کیا جائے۔ آدمی کو گھر کا صدر جو ہے، یہ 1500 سال پرانی بات تھی، اب تو بے شمار عورتوں کو میں جانتا ہوں جو گھر کی صدر ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی بیویاں زیادہ پڑی ہوئی ہیں اور جو وہ ہیں خود ہسبینڈ ان کے کم پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سوسائٹی پہ کہ آپ سوسائٹی جو ہے اس کو کیا دے رہی ہے، میاں بیوی کو کس طریقے سے۔ لیکن یہ ہماری اماں کیا کرتی تھی یا ہماری والدہ کیا کرتی تھی، یہ زمانے گزر گئے۔ ہم اس وقت نئے ایج میں ہیں، ہمارے پاس تفریح کے بے شمار مواقع ہیں، ہمارے پاس شادی کے بے شمار موقع ہیں، اور میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ اسلام میں بھی ہے۔ آپ ایک بات کریں، یا تو آپ ماڈرن سوسائٹی یا اپنی سوسائٹی کے روایت کی بات کریں، یا پھر آپ اسلام کی بات کریں۔ اسلام میں طلاق کوئی بری بات نہیں ہے، حضور نے 11 بیویاں جو ہے طلاق یافتہ تھی، اور یہ بار بار کہی گئی یہ بات کہ طلاق اگر لینی ہے تو فوراً لیجیے، اس پہ جتنا آپ زیادہ وقت صرف کریں گے دونوں کا نقصان ہے۔ اور پھر آج کے دور میں تو میرے ذاتی دوست جو +60 ہیں وہ بھی شادی کر رہے ہیں دوسری۔ اب یہ کیوں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ سوچنا پڑے گا ہمیں، لیکن یہ شیطان بیطان کے مسئلے جو ہے اپنی شبانہ شیخ صاحبہ، جیسے کہ اسد مفتی صاحب نے کہا اور آپ نے بھی کہا کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ مین ایشو ہے کہ لڑکی اور لڑکے میں، کیونکہ نئی زندگی شروع کرتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی پڑی، لیکن اب تعلیمی اور معاشرتی اور معاشرے کی بدلتی روایات میں اب تو لڑکی لڑکا پہلے مل بھی لیتے ہیں، انڈرسٹینڈنگیں بھی ہو رہی ہیں، لو میرجیں بھی زیادہ ان کی بھی جو ہے وہ تعداد بڑھ رہی ہے، اس کے باوجود طلاقیں ہو رہی ہیں۔ وہ کیوں؟ جبکہ لڑکی لڑکا برابری، جیسے مفتی صاحب نے کہا، تو گھروں میں عورتیں راج کرتی ہیں، مرد بیچارہ یا تو نوکر پرووائڈ کرتا ہے، نہیں تو خود کام کرتا ہے، سارے آ کے اور وہ کرواتی ہیں، اس کے باوجود طلاق ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے اپنا شبانہ شیخ صاحبہ؟
جی وہ ان کا لنک تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا. جی اسد مفتی صاحب لو میرجوں میں زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں حضور, آپ انڈرسٹینڈنگ کی باتیں کرتے ہیں. اس میں بہت سی ہماری سہولتیں بھی شامل ہیں, ہم چاروں طرف غور نہیں کرتے. دیکھیے ہمارے ہاں 4 شادیاں کر سکتے ہیں, 4 شادیوں کی اجازت ہے, اور وہ آدمی سر کیسے شادیاں کریں گے؟ عورتیں قبول ہی نہیں دوسری عورت کو کرتی, شادیاں 4 کیسے کریں گے؟ اور دوسری بات یہ اتنے وسائل ہی نہیں ہیں 4 شادیوں کے لیے بھی ساروں کو برابری کی بنیاد پر دینا ہے. نہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں برابری کا, یہ دوسری شادی میں جو کر رہا ہوں میں کیسے برابری کروں گا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر یہ کس نے اڑائی ہے کہ جب ساتھ برابر رکھو تو پھر کرو سب کو. پھر تو عذاب لیں گے سر, پھر تو شادی کے بعد میری عذاب بات لیں گے. سنیے میری بات سنیے, اگر مجھے برابری کرنی ہے تو مجھے دوسری شادی کیوں کرنی ہے؟ میں اس لیے دوسری شادی کر رہا ہوں کہ میں اب وہ اس سے برابری نہیں کر سکتا, اور میں جو دوسری آپ نے 4 شادیوں کی بات کی اس لیے کہا کہ 4 شادیاں کر کے 4 کو رکھنا تو برابری کرنی پڑے گی. کوئی ضروری ہے دیکھیں نا, میں شادی کروں گا دوسری اگر مجھے برابر رکھنی ہے تو. یہ آپ کو چھوٹی سی بات سمجھنی چاہیے. دوسری چیز کا مطلب, اور سر پہلی چھوڑیں پھر دوسری کریں جب پہلی کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا. یہ تو اور بات ہے نا, یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ بیک وقت 4 رکھ سکتے ہیں, یہ پہلی کو چھوڑیں دوسری کو پکڑیں, یہ ایک اور. میں سہولت کی بات کر رہا ہوں. اس پہ مرد جو ہے وہ کہتا ہے تم ایسی کی تیسی میں جاؤ, بھاڑ میں جاؤ, میں دوسری کر لوں گا. اب وہ بیچاری کیا کرے, کیونکہ وہ اجازت ہے اسے, وہ روک نہیں سکتی. یہ مسئلہ اسلام میں اور خاص طور پہ جو ہے پاکستان میں سکون سے رہنے بھی نہیں دیتی اسد مفتی صاحب. اگر وہ یہ تو نہیں کرتی لیکن گھر بھی برباد رہتا ہے, لڑائی جھگڑے ہی رہتے ہیں. اچھا بات آگے اسد مفتی صاحب تھوڑی بات آگے چلاتے ہیں. شبانہ شیخ صاحب, جہاں یہ بات ہے کہ انڈرسٹینڈنگ سے بھی طلاقیں ہو رہی ہیں, بغیر انڈرسٹینڈنگ سے بھی طلاقیں ہو رہی ہیں, ان کی شرح بڑھ رہی ہے, وہاں چھوٹی عمر میں شادیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ایک ہے کہ آپ جب چھوٹی عمر میں شادی, ہر مرد یہ چاہے گا کہ میں چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں, تو پھر یہ جو شرح چھوٹی عمر کی شادیوں کی بڑھے گی تو یہ بھی آخر طلاق کی وجہ بنے گی. ظاہر سی بات ہے. دیکھیں نا, اگر ایک چھوٹی عمر کے اندر شادی ہوتی ہے تو ایک چھوٹی عمر کی بچی کی تربیت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں. نہ تو اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی, پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم شادی کے بعد جو ہے وہ تعلیم جو ہے اس کو جاری رکھوائیں گے سلسلے کو. لیکن اکثر گھروں میں, اکثر خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا. لڑکی کو بیاہ کر لے جاتے کہ جی ہم جو ہے شادی کے بعد آپ کی لڑکی اسی طرح پڑھتی رہے گی, لیکن وہاں پر وہ جاتی ہے, اس کو پریگننسی ہو جاتی ہے, پھر اس کے تکلیف اسٹارٹ ہو جاتی ہے, تو وہ اس طریقے سے نہ گھر کو اچھا چلا سکتی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کمری کی وجہ سے اکثر خواتین جو ہیں وہ زچگی کے دوران فوت ہو جاتی ہیں, ان کی اموات واقع ہو جاتی ہیں. اور پھر اگر وہ اس پروسیس سے آگے چلتی بھی ہیں تو ایک بچے کی وہ صحیح طریقے سے تربیت کیسے کرے گی؟ اس کی تو اپنی صحت جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے گی, وہ اپنی صحت کو لے کر بیٹھی رہے گی, پھر اس کے اندر تعلیم اتنی نہیں ہوگی, تو آنے والی نسل کو وہ کیا تربیت دے گی, آنے والی نسل کو وہ کیا سکھائے گی؟ اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے کہ حکومت نے جو بل پاس کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے کہ 18 سال کی کم عمر کروانے والے کو, کرنے والے کو, نکاح کرنے سب کو جو ہے وہ سخت سزا جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے. تو یہ ایک اچھا آپ سمجھتے ہیں قانون ہے, اور چھوٹی عمر 18 سال سے پہلے شادی کی ممانعت جو ہے وہ, اس کے باوجود پھر اس پہ لوگ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مولوی حضرات زیادہ یا دیگر جو مذہبی رکھنے والے ذہن کے لوگ ہیں وہ پھر اس پہ اعتراضات کیوں کر رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں, ایک اچھے قانون کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, مفتی حضرات اگر اس چیز کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ان کو سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک کم عمری کی شادی جو ہے وہ صرف ایک بچی کی زندگی کو متاثر نہیں کرے گی, وہ پورے خاندان کی جو اگر آپ نسل کو دیکھیں, اس کے خاندان کو دیکھیں, اور بہت ساری محرومیاں وہاں پر جنم لیں گی. مفتی حضرات اگر اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ بہت ساری مثالیں دے رہے ہیں کہ جی اس وقت اس زمانے کے اندر جس زمانے کی وہ بات کر رہے ہیں یا جس زمانے میں وہ مثالیں دے رہے ہیں, ان سے یہ پوچھیے کہ اس زمانے میں خوراک کتنی تازہ ہوا کرتی تھی. آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں,
نہیں صاحب ایسی بات نہیں یار شبانہ، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پھوٹ تازہ ہوا کرتی تھی، یہ پھوٹ کا اس میں کیا ذکر آ گیا؟ آپ ایک طرف شیطان کی بات کر رہی ہیں، دوسری طرف آپ اسلام کی مخالفت کر رہی ہیں. میں اسلام کی مخالفت نہیں کر رہی اسد صاحب، میں نہیں اسلام کی مخالفت نہیں کر رہی. نہیں آف کورس سنیے، اسلام میں ساتھ لکھا ہوا ہے، اسلام میں ساتھ بتایا گیا ہے، اسلام نے ثبوت دیا ہے کہ لڑکی بالغ ہو تو اس کی شادی کر دیجئے. چاہے آپ حضرت عائشہ کو دیکھ لیجئے، چاہے آپ پہلی بیوی ان کی جو ہے ان کو خدیجہ کو دیکھ لیجئے، وہ بہت بڑی تھی، یہ بہت چھوٹی. اس لیے آپ یہ قانون نہیں بنا سکتی. یہ مولوی جو کہتا ہے یا تو اسے سمجھائیں کہ یہ غلط لکھا ہے، تو یا اسے آپ اس کی بات کریں گے کہ یہاں پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کو نہیں تبدیل کر سکتے. یہاں پر آ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قانون کو نہیں تبدیل کر سکتے. ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اور دنیا کے قوانین ہمیں یو این او کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ملکوں کا ساتھ دینا ہے. اس لیے اسلام کیا کہتا ہے، کیوں کہتا ہے، کیسے کہتا ہے، وہ اپنے دور کی بات کرتا ہوگا، ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ صاحب اس میں خوراک اچھی تھی، اس میں یہ بات نہیں ہے. خوراک اب بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ہاں ٹریڈیشن، روایت، آپ کے مذہب کا حوالہ، یہ سب مل ملا کے مولوی کی بات کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. جیسے کہ پہلے شادی ایوب کے زمانے میں پہلی بیوی سے طلاق مشورہ لیں، اس کی اجازت لیں تو دوسری کر سکتے تھے. لیکن یہ بات اس نے کہا کہ نہیں، ایوب نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، میں ماروں گا اگر آپ نے دوبارہ کہا تو لوگ چپ ہو گئے. تو یہ آپ کو منوانا پڑے گا کہ آپ کی شادی کی عمر جو ہے، دیکھیں نا ہمارے پاس ایک اور ثبوت ہے کہ آپ 18 سال تک لائسنس جو ہے کار کا وہ نہیں لے سکتے. تو آپ جب بالغ ہو تو آپ لے لیجئے، آپ کو کوئی لائسنس نہیں دے گا، چاہے کسی بھی ملک کا ہو، اسلامی ہو یا غیر اسلامی. تو آپ شادی پہ اتنا کیوں گڑگڑا رہی ہیں کہ صاحب جو ہے مطلب مولوی کہہ رہے کہ یہ بالغ ہو گئی اس کی شادی کر. بھائی انتظار کر لے، بالغ ہو گئی ہے تو وہ انتظار کر لے. اسد مفتی صاحب آپ بھی اسد مفتی ہیں، یہ مفتی کیوں مخالفت کر رہے ہیں چھوٹی بچیوں کی شادی کی اور بالغ ہونے پہ شادی کرنے پہ؟ چھوٹی بچیوں کی شادیوں پہ کیوں زور دے رہے ہیں؟ آپ بھی مفتی ہیں، وہ بھی مفتی ہیں، وہ مفتی کیوں مخالفت کر رہے ہیں، آپ اس کو مخالفت؟ نہ میں نہیں دے رہا. میں جو چاہتا ہوں وہ تو میں نے بتایا ہی نہیں. اچھا وہ تو میں نے ابھی ذکر ہی نہیں کیا میں کیا چاہتا ہوں. میں تو آپ کے سوال یہ ہے، آپ مخالفت مفتی ہوتے ہوئے نہیں کر رہے، وہ مفتی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ یہ آپ ان سے پوچھیں یا عورتوں سے پوچھیں جو کہتی ہیں دوسری شادی بھی کر سکتا ہے. اسمبلی کی ممبر جو ہے وہ کہہ رہی ہیں لائیے میں دستخط کرتی ہوں میرا خامد دوسری تیسری کر سکتا ہے. ایسے جو ہے کیونکہ وہ اسلامی دماغ ہے ان کا اور وہ اسلامی کے دماغ سے سوچتی ہیں. ایسے ہی مولوی کا اسلامی دماغ ہے، وہ اسلامی دماغ سے سوچتی ہیں. میں جو چاہتا ہوں اس کا تو میں نے ایک لفظ بھی ابھی نہیں کہا. میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ کیسا ہونا چاہیے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ابھی تو میں آپ ہی کے تضادات کھول رہا ہوں. اس لیے میرا کہنا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کھل کے بات کیجئے کہ نہیں صاحب مولوی چاہے یا مولوی کا باپ چاہے ہم بچپن کی شادی نہیں کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا، لوگ مان رہے ہیں. قانون تو بن گیا، اب اس پہ قوانین پہلے بھی بنے ہوئے ہیں، عمل درآمد ہونا چاہیے. نہیں ہوگا بہت بڑی تعداد مولوی فضل الرحمان نے کہہ دیا ہے کہ یہاں نہیں چل سکتا. یہ ہر قانون جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہوگا. یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے مطابق. اب آپ جانے اور آپ کا کام میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر لائسنس آپ کو 18 سال سے پہلے نہیں مل سکتا تو شادی کا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ 18 سال سے پہلے نہ کی جائے. یہ ہو سکتا ہے. شبانہ شیخ صاحبہ کیا آپ سمجھتے ہیں 18 سال سے پہلے بچی کی شادی نہیں کرنی چاہیے؟ میں تو یہی کہہ رہی ہوں. میں اور کیا کہہ رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. اور آپ اس بل کو سپورٹ کرتی ہیں. ایک سیکنڈ آپ ذرا ٹھہرے ایک سیکنڈ. یہ تو اسلام نے کہا کہ کرنی چاہیے، آپ اسلام کی بات نہیں مانتی. اچھا جب بات آپ کی طلاق کے بعد آئی، جب میں نے آپ سے اسلام کے اوپر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی میاں بیوی کے درمیان آپس میں اختلاف ہوتے ہیں اور ان کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند قرار دیتا ہے. لیکن آپ نے کہا روایات چینج ہو رہی ہیں، آپ نے کہا روایات چینج ہو رہی ہیں، شعور آ رہا ہے، تو اگر آپ گزارا نہیں کر سکتے تو آپ فوراً سے علیحدگی اختیار کر لیں. ٹھیک ہے، اسلام ہمیں اس چیز کو درس نہیں دیتا. میں نے بھی آپ نے صبر سے کام لیں. سنیے، جی بولیے.
آپ نے اسلام کے حوالے سے بات کی, میں نے آپ کو اسلام کے حوالے سے 2-3 مثالیں دے دی حضور کے ساتھ کیسا ایسا ہوا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں بات آپ کی, اور لیکن میں کھل کے اس بات کی کر رہا ہوں, آپ کے پوائنٹ آف کی نہیں, اپنے پوائنٹ آف ویو کی, کہ حضور نے کہا طلاق لے لیجئے, طلاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ایز سون ایز طلاق لے لیجئے. آپ نے کہا کہ جو حضور نے ناپسندیدہ کہا, اب یہ ان دونوں میں سے ہم ایک صحیح ہے, ایک سچ بول رہا ہے, یا میں یا آپ مجھے دکھا دیجئے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایسی روایتیں, ایسی حدیثیں ایسی جس میں کہ جلدی سے جلدی, اور میں نے مثال دی ہے کہ حضور کے پاس 13 بیویاں تھی, ان میں 11 بیویاں جو تھی طلاق یافتہ تھی. اگر یہ بات غلط ہوتی تو وہ کبھی بھی نہ کرتے کہ طلاق. آخری سوال یہ ہے آپ سے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ طلاق کی شرح کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں, اور کیسے ہم چھوٹی بچیوں کی شادیوں کو روک سکتے ہیں معاشرے میں اس بہتری کرنے کے لیے؟ یہ معاشرے کو خراب کرنے والا مسئلہ ہے کہ آپ طلاق کی شرح بھی بڑھتی چلی جائے اور چھوٹی بچیوں کی شادیاں بھی ویسی کی ویسی ہوتی رہیں, کم عمری کی شادی جسے شادی کی سمجھ ہی نہیں ہوتی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان رویوں کو ہم نے ڈر کے کسی سے, چاہے وہ مولوی ہو چاہے کوئی ہو, ہم نے وہ ڈر کے نہیں, ہم نے اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ جس سے طلاق کی شرح بھی کم ہو اور بر وقت شادی بھی ٹائم پہ ہو اس کی؟ جی شبانہ شیخ صاحبہ. بالکل, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا اور میں ابھی بھی یہی عرض کر رہی ہوں کہ ہمارے درمیان, ہمارے اندر جو ہے عدم برداشت کی طاقت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, صبر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے سب سے ہمارے جو معاشی حالات ہیں. ظاہر سی بات ہے, جب انسان کی بیسک ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں, ایک بیوی کی جب ضروریات پوری نہیں ہوں گی, وہ اپنے شوہر کو بولتی ہے, وہ شوہر کم آمدنی والے ہوتے ہیں, وہ اپنی بیوی کی وہ خواہشات پوری نہیں کر سکتے. پھر کچھ مردوں کے اندر بھی ایک چیزیں ہوتی ہیں, ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم یہ بھی کریں وہ بھی کریں, لیکن وہ نہیں کر پاتے ہیں. تو اس وجہ سے آپس میں گھر میں اختلافات جنم لیتے ہیں, اور وہ اختلافات بڑھتے بڑھتے طلاق کی طرف. ٹھیک ہے, بات وہی ہو گئی کہ ہم نے شعور کے ساتھ اپنے رویوں کو بدلنا ہے. جب تک معاشرے میں رویے نہیں بدلے جائیں گے, جب تک ہم قانون بنائیں گے لیکن ان پر عمل نہیں کریں گے, تب تک یہ معاملات یوں شرح بڑھتے بڑھتے جو ہے اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر وہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ شادی کا مسئلہ جو ہے کوئی شادی کرے گا ہی نہیں, نہ اس کی دلچسپی طلاق میں ہوگی, نہ شادی میں ہوگی, نہ بچوں میں ہوگی, وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا اس سے بغیر ہی میں ٹھیک ہوں, اور ویسے ہی ہم اس روٹین میں دنیا میں رہتے ہیں. اصل مفتی صاحب, آپ آخری سوال کیا آپ سمجھتے ہیں وہی والا کہ کیسے ہم طلاق کی شرح کو کم کر سکتے ہیں, اور کیسے جو ہم اچھے قانون بناتے ہیں اس پر عمل درآمد کروا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری آپ اس کو اوپن کیجئے, اس کو کھلا کیجئے, بچوں کو ملنے جلنے کا موقع دیجئے. اس کے بعد آپ کی تعلیم جو ہے یہ بے حد ضروری ہے. آپ اپنے نصاب میں شادی بیاہ اور یہ جو ہے جنسیات کے بارے میں پڑھائیے, بتائیے انہیں اس جھنجھٹ سے نکالیے کہ یہ ایک تابو ہے, لوگ اس پہ بات نہیں کر سکتے, لوگ اس کو سیکھ نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے. تو یہ سب نقصانات جو ہیں وہ آگے چل کے مستقبل میں ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اگر فضا کھلی ہوئی ملے گی ان کو تو طلاق کی شرح جو ہے آٹومیٹک کم ہو جائے گی, کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو جان لیں گے. بچے بڑے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ کھیلتے ہیں, ساتھ ملتے ہیں, تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گھریلو خاتون میرے لیے گھر کے لیے بن رہی ہے یا میری گرل فرینڈ ہے. گرل فرینڈ کے لیے ان کا نقطہ نظر اور ہوتا ہے, بیوی کے لیے ان کا نقطہ نظر اور ہوتا ہے, اور جس کو وہ بیوی چوز کرتے ہیں یا جو خامد چوز کرتی ہے وہ دوسرا ہوتا ہے. تو یہ سب اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ جب وہ ملنے کا موقع دے. اگر آپ ان کو بتائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. اور جو قوانین بن رہے ہیں مفتی صاحب, ان پر کیسے عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے؟ اچھا, کس پہ پھر کہیے کس پہ؟ میں نے کہا اس کے ساتھ جیسے طلاق کی شرح کم کروانے کی آپ نے بتائی, تجویز فرمائی اور بتایا, اسی طرح جو اچھے قوانین بن رہے ہیں خواتین کے حوالے سے, بچیوں کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے, وہ قوانین تو پہلے بھی ہیں, مزید بن رہے ہیں اور اچھے ہیں, ان کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے, لیکن ان پر عمل درآمد بھی تو ہونا چاہیے. وہ کیسے ہو سکتا ہے تاکہ معاشرے میں اس حوالے سے بہتری آ سکے؟
نے سیاست کی طرف موڑ لے لیا. اس پہ میں کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن وہ ہو نہیں سکتا. ہاں یہ سیاسی مسئلہ ہے, اس پہ آپ الگ سے رکھیے تو پھر میں آپ بات کر سکتا ہوں. اور یہ چونکہ سیاسی مسئلہ ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اگر میں فرض کیا حکومت کا سربراہ ہوں تو میں بالکل ان کی نہیں سنوں, اور اس کے بعد میرا کیا حال ہوگا یہ میں بھی جانتا ہوں, اور میں دیکھوں کہ میں کس طرح ان کے چنگل سے نکلوں گا. کیونکہ وہ جو نہیں چاہتے وہ ساتھ ساتھ ہی کہے جا رہے ہیں کہ آپ لاکھ قوانین بنا لیجئے, ہم اس پہ عمل نہیں ہونے دیں گے. تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ سیاسی مسئلہ ہے, تو اس مسئلے کو میرے خیال میں آپ چھوڑ دیجئے. یہ بات کرتے ہیں کہ جو شادی ہے وہ نابالغ نہیں اس پہ کرنی چاہیے, اور اس کے لیے میں نے ثبوت دے دیے ہیں کہ اگر آپ اس کی حمایت میں بھی ثبوت ہیں جو میں نہیں دینا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ مخالفت جو ہے اس کی میں بالکل کر رہا ہوں اور کرنے کو تیار ہوں. اوپنلی بھی لکھتا ہے. یہ تو معاملہ یقیناً ایک معاشرتی مسئلہ, اس پہ بہت ڈسکس ہونی چاہیے اور کئی پروگرام ہونے چاہیے. ایک پروگرام میں اتنے وسیع موضوع کو سمیٹا نہیں جا سکتا, لیکن ایک بات تو اس مختصر وقت میں ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ دو شاعر حضرات بیٹھے ہوں اور غزل نہ ہو, کوئی نظم نہ ہو, کوئی شاعری نہ ہو, تو شبانہ صاحبہ, شیخ صاحبہ کو پہلے ہم کہیں گے کہ اپنے کوئی پسندیدہ ایک دو شعر جو بھی جتنے بھی آپ سنائیے. بہت اچھا ہے. میں نے اپنی ایک سہیلی, دوستی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو بہت ہی مخلص رشتہ ہوتا ہے, تو ایک سہیلی کے نام پر میں نے ایک نظم لکھی تھی, وہ کچھ سناتی ہوں. میری پیاری سہیلی چہرے سے پہچان لیتی ہے, میری پیاری سہیلی جان لیتی ہے. خوشی ہو یا غم ہو کب میری آنکھ پرنم ہو, ہنسا کے مجھے کہتی ہے او پگلی کیا تجھے بیماری ہے, بتاؤ گی کچھ یا چپ رہو گی, دو لگاؤں کہہ دو جو بھی دل میں ہے. میں سن کے مسکراتی ہوں, گلے سے اس کو لگاتی ہوں, جو بھی میرے دل میں ہے سب اس کو بتاتی ہوں. وہ سن کے مسکراتی ہے, گلے سے مجھ کو لگاتی ہے, اور پھر مجھے سمجھاتی ہے کہ میرے دل میں تم رہتی ہو, چھوڑو سب مسکرا دو. پھر پیپسی کولا منگواتی ہے, ساتھ میں پیزا بھی لاتی ہے. میری پیاری سہیلی میرے کہنے سے سب کچھ جان لیتی ہے, میری پیاری سہیلی میرے دل میں رہتی ہے, وہ سب جان لیتی ہے. بہت خوب, بہت خوب. جی, جب اتنی اچھی نظم آپ نے اور وہ بھی سہیلی پہ کہی تو مفتی صاحب کو کیسے ہم جو ہے وہ یوں ہی جانے دیں گے. سو اسد مفتی صاحب آپ بھی اپنی خوبصورت سی یہ غزل ضرور ارشاد ہو جناب. میں کوکا کولا یا پیپسی کولا کا ذکر تو نہیں کروں گا کیونکہ دونوں پسند نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ شعر میں کہہ سکتا ہوں, وہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں. ابھی جو ہے حال ہی میں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک لڑکی, نوجوان لڑکی 16 سال کی ٹک ٹاک پہ جو ہے آئی اور اسے گولیاں مار دی گئی. 16 سال کی عمر ہے. ابھی اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں, صرف افسوس ہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ آپ سوسائٹی کو دیکھیں کدھر جا رہی ہے, کیسے جا رہی ہے. تو اس پہ میں نے ایک شعر, ہاں مطلب یہی جو ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کیا میں نے اس پہ ایک صرف شعر کہا ہے, اور وہ یوں ہے کہ اے فرشتوں کے خدا, اے فرشتوں کے خدا تم نے کوئی چیخ سنی, آج پھر ایک دوشیزہ نے پکارا ہے تمہیں. یہ صرف شعر ہی اس پہ لکھا ہے, یہ غزل کے چند شعر ہیں, وہ میں سنا دیتا ہوں ان کو چونکہ یہ پہلے نہیں سنا. وہ یوں ہے کہ دل جو مانگے کہاں سے لاؤں میں, دل جو مانگے کہاں سے لاؤں میں, خود کو کیوں آئینہ دکھاؤں میں. کیا بات ہے.
اور خون میرا ہے میرے دامن پر، واہ، خون میرا ہے میرے دامن پر، کون قاتل ہے کیا بتاؤں میں، واہ سبحان اللہ، مہربانی، خون میرا ہے میرے دامن پر، کون قاتل ہے کیا بتاؤں میں، اور دائرہ ہے کہ ٹوٹتا ہی نہیں، کیا بات ہے، دائرہ ہے کہ ٹوٹتا ہی نہیں، خود سے نکلوں تو تجھ کو پاؤں میں، واہ، کیا کہتے ہیں، دائرہ ہے کہ ٹوٹتا ہی نہیں، اور خود سے نکلوں تو تجھ کو پاؤں میں، اور تجھ کو دیکھوں تو منزلوں سے پرے، تجھ کو دیکھوں تو منزلوں سے تجھ کو پرے، دیکھوں تو منزلوں سے پرے، تجھ کو سوچوں تو پاس پاؤں میں، واہ، اور تم بھی ہنس دو گے داستاں سن کر، تم بھی ہنس دو گے داستاں سن کر، قصہ درد کیا سناؤں میں، کیا بات ہے جی، پر یوں ہے کہ زندگی خواب ہو گئی اب تو، زندگی خواب ہو زندگی گئی اب تو، خواب ہو گئی اب تو، جی، خواب ٹوٹے تو جاگ جاؤں میں، اللہ، واہ، اور بھول جانے کی بات ہے ورنہ بھول جاؤں تو یاد آؤں میں، کیا بات ہے، بھول جانے کی بات ہے ورنہ بھول جاؤں تو یاد آؤں میں، اور گھر کو مقتل بنا لیا میں نے، گھر کو مقتل گھر بنا کو دیا میں نے، مقتل بنا لیا میں نے، اب کہاں تک اسے سجاؤں میں، واہ 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 واہ، اور مجھ پہ گھر کو مقتل بنا لیا میں نے، اب کہاں تک اسے سجاؤں میں، مجھ پہ تیرا اور انقلاب کا سود، مجھ پہ تیرا اور انقلاب کا سود، پہلے کس کا قرض چکاؤں میں، اور یوں ہے کہ اب تمنا ہی مٹ گئی ہے سر، اب تو اب تمنا ہی مٹ تمنا گئی ہی ہے، مٹ گئی ہے اسد، تو بلائے بھی تو نہ جاؤں، واہ 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 کیا واہ، بات سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربانی، اب تمنا ہی مٹ گئی ہے اسد، تو بلائے بھی تو نہ جاؤں، واہ واہ، کیا بات ہے، اس خوبصورت شاعری کے ساتھ ہی کچھ بھی کہنے کو آگے دل نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے رویوں کو ضرور دیکھنا ہے، ہم نے اپنی سوچ کو ضرور بدلنا ہے، اور جب ہم اپنے رویے اور سوچ بدلیں گے تو ہی آگے بڑھ سکیں گے، تو ہی دنیا کے ساتھ چل سکیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے، آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔